بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلگت چترال میڈیا نیٹ ورک کے ساتھ آپ کا میزبان یزدان علی. جی ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں جی بی ہاؤس اسلام آباد میں. ناظرین، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ ہمارے گلگت بلتستان کے سپر سٹار، آج کل سوشل میڈیا کے سٹار بنے ہوئے ہیں، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. گلگت بلتستان سے اس نے گھوڑے پہ سوار ہو کر ایک لمبا سفر طے کر کے صدیوں پہلے کیا گیا ریکارڈ اس نے پھر سے قائم کر لیے. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں کیسا رہا اس کا سفر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام موسیٰ علی ہے. میں سیاچن کی دامن گلشن کبیر گاؤں سے ضلع گانچے کے. تو میں نے ادھر اپنے گاؤں سے ہی سفر کا آغاز کیا تھا 13 نومبر کو. اللہ کا شکر سے اچھا رہا، لیکن یہ سفر تو تھا تو بہت مشکل تھا. راستہ میں مجھے پریشانی بھی آئے، بہت دشواری بھی آئے، تو لوگوں کی طرف سے رسپیکٹ بھی ملا. تو اسی طرح کرتے کرتے آخر اللہ کے حکم سے میں نے یہ اپنا باپ دادا کا روایت جو ہے نا پھر سے ایک دفعہ قائم کیا. تو اس پہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے. ہمارا تو کوئی کمال نہیں تھا، ایک اللہ نے صحت دیا گھوڑے کو، مجھے بھی دیا. اتنا مشکل راستہ تھا، اتنا آپ نے خود دیکھا اپنا علاقے کا ہے. کوہستان روڈ، یہ آگے چھلاس ایریا، یہ بیشام، یہ وہ بہت بڑا ٹریک ہے یہ تو. لیکن یہ ممکن تو نہیں تھا اس دور میں، لیکن اگر انسان کرنے پہ آ گیا تو بھی کسی چیز کا نہیں ہے، مشکل نہیں ہے. بالخصوص ہم گلگت بلتستان والے اللہ کے شکر سے کسی میدان میں کم نہیں، نہ ہم پیچھے. ہمارے باپ دادے کا اصول تھے، پھر ہمارے تمام شہداء غازیان ہمارے گلگت بلتستان میں ہیں. غازیان کہا تو کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، صرف یہ فوجی ریٹائر سمجھتے یہ غازی. ہمارے باپ دادے نے، آبا و اجداد نے ڈنڈوں سے جو ہے نا اپنا علاقوں کو آزاد کیا. یہ اس دور میں بھی ڈوگرا دور میں ہمارے باپ دادوں نے جو ہے نا اپنا علاقہ خود نہ آزاد کیا، نہ کوئی کسی کا حلف تھا، نہ کچھ اور تھا. اس لیے ہمارے گلگت بلتستان کے تمام چھوٹے سے لے کر بڑے تک تمام غازی ہے، اس وجہ سے اس کا غازیان نام رکھا گیا. اچھا جی بھائی، آپ ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ یہاں پہ آنے کا مقصد کیا تھا؟ میرے مقصد یہی تھا، ایک بچپن میں مجھے خواہش تھا ہمارے باپ دادا کو روایت کو برقرار رکھنے کے لیے. ایک نمبر 2 یہ ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے، سیاحت کو فروغ دینے کے لیے. ہمارے مین مشن تو یہ ہے. اچھا سر، آپ کا جو سفر تھا وہ کتنے دنوں پر مشتمل تھا؟ جی میرا تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت کم دنوں میں ہی میں نے کیا ہے، کیونکہ 28 دن اتنا نہیں ہے، اتنا بڑا راستہ تھا. اچھا سر، آپ یہ بھی بتائیں کہ راستے میں کہیں آپ نے ایسے بھی دن یا رات گزاری ہو جو مطلب کسی گھر کے بغیر باہر آ کے کبھی ایسا کبھی ہو گیا؟ جی میں ادھر یہ ٹھاکوٹ سے نکلا تھا تو بٹگرام میں رات ہو گیا، رات کو بھی میں چلا. اس کے بعد یہ چھدر بلین ایریا میں رات کو بھی سفر کیا، اور ادھر کسی چھوٹا سا مسجد تھا، ادھر میں 2-3 گھنٹے اسٹے کیا. پھر لو ہونے سے پہلے ہم پھر نکلا، پھر منصرہ کی طرف. اس طرح شینکیری ایریا میں اگر صبح کا لو ہو گیا. میں رات مشکل تھا، بہت مشکل تھا راستہ. تو بہت ایک تو اکیلا تھا اور کوئی بندہ تھا نہیں، اپنا بیگ بھی ساتھ تھا، گھوڑے کو بھی سنبھالنا تھا، خود اپنے آپ کو بھی سنبھالنا تھا. تو یہ اتنا آسان بات نہیں، بہت مشکل کام تھا، لیکن اللہ پاک نے اگر چاہا تو مجھے پہنچ گیا بہرحال سب کی تعاون کی وجہ سے. سر لوگوں کا کیا رسپانس تھا؟ راستے میں آپ سے لوگ آئے ملے، کس طرح کے لوگ آ کے ملے، کس طرح آپ کو اپریشیٹ کیا، اور ان کے ساتھ آپ کا کیسا ٹائم گزرا؟ جی لوگوں نے تو مجھے بہت راستے میں خیال رکھا. بالخصوص ہماری خپلو سے چلا تھا ادھر اپنا کیا واڑی میں ہمارے گلگت بلتستان کے غازیوں نے، گانچے کے غازیوں نے، بہت عوام نے بھی بڑا سپورٹ کیا. انہوں نے ادھر ہار شار پہنایا، مجھے حوصلہ دیا. تھکاوٹ میرے تھوڑے دور ہو گیا. پھر گھوڑے کو بھی انہوں نے خیال رکھا. اس طرح کرتے کرتے ایک دوسرے ہر جگہ میں اسی طرح زیادہ تر اسی طرح مجھے مہمان نوازی کیا. میں کہتا ہوں ہمارے علاقے میں جتنا مہمان نوازی ہے شاید دنیا میں کسی جگہ میں بھی نہیں ہو. یہی روٹین تو مجھے چھلاس میں بھی یہی محبت ملا، اسکردو میں بھی یہی ملا، گول میں بھی یہی ملا، آگے کوہستان میں بھی ملا، ادھر بیشام تک وہ ناظم رضوان صاحب کے گھر میں بھی بہت مہمان نوازی کیا، اس نے بھی ریسپیکٹ دیا. اسی طرح کرتے کرتے میں منصرہ، علی پور، ہری پور، ہر جگہ میں تمام گلگت بلتستان میں ایک ضلع کا نام ایک گاؤں کا نہیں ہے، میں بلکہ ایک پورا گلگت بلتستان
کا فرزند ہے، تمام گلگت بلتستان کا ایک بیٹا تھا. میں اس حساب سے اللہ کے شکر سے میں اپنے نیت یہ کر کے نکلا تھا، تو لوگوں کی رسپانس بھی مجھے یہی ملا، اپنا بیٹا سمجھا سب نے. اچھا سر، آپ نے اتنا فیصلہ طے کر کے جب آپ اسلام آباد میں انٹر ہوئے، وہاں پہ ہم ویڈیوز دیکھ رہے تھے کہ بہت سارے لوگوں نے آپ کا استقبال کر رہے تھے. اس ٹائم آپ کیا فیل کر رہے تھے سر؟ آپ کو کیا محسوس ہو رہا تھا کہ آپ اتنے طویل سفر کے بعد اسلام آباد پہنچے 28 دن بعد، جیسے کہ آپ نے بتایا، آپ کیا فیل کر رہے تھے سر اس ٹائم؟ میں جب پنڈی میں یہ ترنول کے مقام پہ جب پہنچا تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا میں ابھی بھی پہنچ گیا یا کہ نہیں پہنچ گیا. لوگوں نے بولا یہی پنڈی ہے یا اسلام آباد ہی سے، تو ابھی تقریباً نزدیک ہے. تو میں اتنا خوش ہو گیا، یعنی کہ حیران تھا میں اتنا سفر کس طرح کیا. رات کو میں زیادہ تر سوچ لیتا تھا، دن کو میں اتنا چلا، اتنا سفر کیا، کدھر کدھر پریشانیاں آئی، کدھر کدھر مصیبتیں آئیں، یہ سوچا تو ابھی بھی مجھے یقین نہیں آ رہا میں کس طرح آئے وقت. اچھا، یہ تھا لوگوں کی طرح سے. اور جب یہاں پہ آپ جی بی ہاؤس پہنچے، سرکاری جو ملازمان ہیں ان لوگوں نے بھی آپ کی رسپیکٹ کی کیسی؟ جی، سرکاری ملازم ہمارے یہ موٹر وے پولیس بھی تھا ہمارے اللہ صاحب، اس نے بھی خیال رکھا. یہ جی بی کی پولیس بالخصوص، ہمیں جی بی کے آئی جی صاحب کو بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ ٹورسٹ پولیس ہمارے ساتھ ادھر شیتیال تک مجھے اتنا عزت اور پیار محبت سے لایا، جس طرح کہ میں آج تک اپنے کسی لوکل کار میں گیا تو بھی اتنا ریسپیکٹ نہیں دیا. ہمارے جی بی پولیس نے بہت خیال رکھا. یہ آئی جی صاحب کا بہت بہت شکریہ. میں گھر سے نکلا تھا تو میری بیٹی نے کہ آنکھ میں آنسو دے کر مجھے تو کم از کم 2 دن تو میرے بھی آنکھ میں آنسو آتے رہا. جدھر میدان آئے بندہ نہیں ملا، ہمارے آنکھ سے آٹومیٹک آنسو گرا. بہت مشکل تھا، لیکن 2-3 دن کے بعد لوگوں کی ریسپیکٹ، یہ استقبال دیکھ کر گھر والوں کو بھی تھوڑا مطمئن ہو گیا. پھر آگے تھوڑا مطمئن ہو گیا وہ بھی، پھر ہمیں بھی اللہ نے حوصلہ دیا اور لوگوں کی جوش، اور ہمارے گلگت بلتستان والوں نے بہت ہی ویلکم. اچھا سر، ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ جب واپس جائیں گے تو گھوڑے کا کیا سوچ رکھا ہے، کہ کیا واپس بھی آپ پیدل جائیں گے یا نہیں، گھوڑے کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ یہ گھوڑے کے اوپر تھا. ابھی بہت لوگوں نے مجھے کال بھی کیا ہے اس کو بولی کا، تو اگر کوئی اچھا بولی ہو گیا تو میں انشاءاللہ اس کو فروغ کرتا ہوں. اگر نہیں ہو گیا تو میں انشاءاللہ یہی وفادار گھوڑا اگر مرنے دم تک میں اپنے پاس رکھوں گا، اس کو ٹرک میں واپس لے جاؤں گا انشاءاللہ. اچھا بھائی، جیسے کہ بھائی نے کہا کہ بھائی فروغ کرنا چاہتے گھوڑے کو، اگر بولی میں کوئی شمولیت کرنا چاہتے تو ایک وفادار گھوڑا، ایک بہادر گھوڑا جس نے 1000 کلومیٹر ڈسٹینس ہے ود ان 28 دنوں میں طے کیے، اس طرح کے گھوڑے لینے کی ہر کسی میں خواہش ہوگی. اگر ناظرین میں سے بھی کوئی اگر گھوڑا خریدنے کی ولنگ رکھتے ہیں تو آپ ضرور موسیٰ بھائی سے کانٹیکٹ کیجیے گا. اچھا سر، باتیں تو بہت ہوتی رہی، لاسٹ میں آپ پورے اس کو جی بی کے عوام کو کیا میسیج دیں گے آخر میں؟ جی بی کے عوام کو میں یہی میسیج دینا چاہتا ہوں، آپس میں پیار محبت سے، یہ خپلو کا ہے، یہ اسکاردو کا ہے، یہ ہنزے کا ہے، یہ بھائی چارگی اس طرح قائم رکھو. ہم ایک ہے، ایک قوم ہے، ایک زبان ہے. ہمارے گلگت بلتستان میں 5 زبان ہوا کرتے ہیں، تو ایک ہے، مقصد ایک ہے، ہمارا گلگت بلتستان ہے. ہم یہ تعصب ختم کرو، ہم بھائی چارگی کو، پیار محبت کو، ٹورزم کو، یہ سیاحت کو فروغ دے دو. ہمارے غزر میں، پھنڈر میں اتنا خوبصورتی ہے، آگے ہنزے میں ہے، عطاباد جھیل ہے، نل تر ادھر ہے، رکا پوشی ہمارے علاقے میں ہے، آگے کیٹو ہے، لنگ بربت ہے، یہ کوئے ہند ہے، یہ مشبرم مرگشبرم، سارا حالم ہمارے علاقے میں ہے. تو دیسائی ہمارے علاقے میں، شنگریلا ہمارے علاقے میں، بڑا بڑا تاریخی شگر فوڑ، خپلو فوڑ، تو بڑا بڑا تاریخی عمارت ہمارے گلشن کبیر بروک، ہمارے گلشن کبیر میں بہت خوبصورت. تو ہمارے مینو شندور چترال کے بعد ہمارے گاؤں میں ہے، اسی لیے کہتے ہیں مینو شندور. بہت خوبصورت پولو گراؤنڈ ہے، بہت قسمتی سے ادھر اچھا سا کوئی روڈ نہیں ہے، اس وجہ سے لوگوں کی توجہ ادھر نہیں ہے. شندور کے بعد وہی ہے شندور ہے ہمارے گلگت بلتستان کی. میں تمام راما سے لے کر ادھر کی بات کروں، صرف شندور کی بات، تو یہ ہمارے گلشن کبیر میں ہے. تمام کو یہی کہنا چاہتا ہوں، ہمارے گلگت بلتستان کے چھوٹے بھائیوں کو، بڑوں کو، سب کو یہی میسیج دینا چاہوں گا، کیونکہ سب سے پہلے اپنا علاقے میں سب سے پہلے ہم آپس میں بھائی چارگی رہیں، پھر آنے والے مہمانوں کو ویلکم کرنا ہماری ویسے بھی عادت ہے. گلگت بلتستان کے تمام کو، مجھے سننے والا اور دیکھنے والا سب کو میرے طرف سے ایک دفعہ بہت بہت سلام. السلام علیکم.